الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرماتے اللہ رب العزت: میری رحمت ہر چیز پر ہے، چوٹی سے لے کر پہاڑ تک سب اللہ کی رحمت ہی سے قائم ہے، لیکن خاص کر میں اپنی رحمت کو عطا کروں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ پیروی کریں گے، اتباع کریں گے نبی کا جو کہ امی ہے. یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور حلال چیز کو، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو گندہ چیزیں ہیں ان کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور جو ان پر بوجھ تھا دین کی باتوں کا اس کو ہلکا کرتے ہیں. جو لوگ اس نبی کی بات کو مانیں گے اور اس کے ساتھ جو کتاب نازل ہوئی اس کی اتباع کریں گے، ایسے لوگ کامیاب ہیں. تو بات ہو رہی تھی اللہ کے انعامات کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے اور دوسری کسی پر نہیں کیے، اور ان چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو نصیب ہوئی ہیں. تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، کل 10 چیزوں کا ذکر کیا تھا. فرماتے اللہ تعالیٰ 11ویں بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو آسان شریعت ملی. یہودیوں کی، عیسائیوں کی شریعت میں بہت مشکل باتیں ہیں. جیسے یہ بات تو یہ ہے کہ صاحب اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو رات میں کھا لیے پھر اس کے بعد نہیں کھا سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، بیوی سے صحبت وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، روزہ وہیں سے شروع جب سو گئے. یہ ان کے لیے ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی اگر حیض سے ہے تو بیوی کو گھر سے باہر، بیوی کے ساتھ ملنا نہیں، بیوی کے ساتھ رہنا نہیں. یہ بھی ایک بڑی ہی ان کے لیے پریشانی کی بات تھی. ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا: یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. یہ لوگ حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے حیض یہ گندہ غلیظ چیز ہے، تم حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کرو. باقی صاحب جائز تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب یہ بھی ایک مہربانی تھی اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی تھی، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کی قدر کریں. تیسری بات جو یہودیوں کے لیے بڑی ہی مشکل کی تھی وہ یہ ہے کہ ان کے اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو پھر اسے قتل کریں گے. ہمارے دیت ہے، جان بوجھ کر ایک آدمی نے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اب جو آدمی قتل ہو گیا اس کے رشتہ داروں کے لیے 2 آپشن ہیں. یا تو کہیں نہیں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرو، اس کو بولتے ہیں قصاص. دوسری صورت یہ ہے ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، جو کچھ اس کا کمپنسیشن دینا دو، ثبوت دینا. یہودیوں میں یہ نہیں تھا، قتل اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی تھی چھوٹی چھوٹی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے چپل پہن کے نماز پڑھو. یہودی نماز نہیں پڑھتے، منع نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عیسائی یہودی کے بال پک گئے تو سفید ہی رہنا، سے کیا بھی ڈائی نہیں کرنا، کلر نہیں کرنا.
ہمارے لیے اجازت ہے کہ صاحب بال پک گئے تو کالا رنگ چھوڑ کے کسی بھی رنگ کا ڈائی کر لو، یہ اجازت ہے۔ ایسی بہت ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ یہ بہت پیارے نبی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد جئتکم بالحنیفیۃ السمحاء، میں تمہارے لیے آسان کھلی شریعت لا کر دیا ہوں۔ یہ بھی ایک بات تھی۔ ایک اور جو چیز عطا ہوئی اللہ کی طرف سے ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کا دن بہت مبارک دن، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو یوم المزید کرتے ہیں۔ اس دن جنت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، خوشبو مہکتی ہے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں بلاتا ہے اور انعام دیتا ہے۔ کیا کیا سب آیا جمعے کا دن۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہو یا جمعے کی رات ہو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو۔ اذا كان يوم الجمعة أو ليلها فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي۔ جمعے کے دن ہو یا جمعے کی رات ہو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو مٹی ہو گئے ہوں گے نا، ہڈی سب گل جائے گی، ہمارا درود آپ کا کیسے پیش ہوگا؟ کہا نہیں جی، مٹی نبیوں کے جسم کو کھاتی نہیں، وہ اسی تازہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ مٹی ان کو کھاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد بھی نکال کر دیکھو، جیسے ابھی دفن ہوئے ہیں، ابھی انتقال ہوئے ہیں، 1000 سال کے بعد بھی ایسے ہو گیا۔ 1950 پر 4 میں عراق میں ایسے ہوا، قبریں کھودے، صحابہ کی لاشیں نکلی ایک دم تازہ۔ اب دیکھیے 1000 سال سے زیادہ گزر گیا تھا، صحابہ کو دفن ہوئے، لیکن ان سب کی لاشیں ایک دم تازہ تھی، دوسری جگہ ان کو دفن کیا گیا۔ تو جمعے کے دن بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جو شخص پہلے مسجد کو آئے گا اس کو یہ اونٹ قربانی دینے کا ثواب، دوسری گھڑی میں آئے گا تو یہ گائے صدقہ کرنے کا ثواب، تیسری گھڑی میں بکری، چوتھی میں مرغی، پانچویں میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ جمعے کی فضیلت۔ اس کے علاوہ جو بڑی ایک چیز ہے جمعے میں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ بندہ جمعے کے دن جو دعا قبول کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ کون سا وقت ہے؟ اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، حدیث خود بھی الگ الگ آئی۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام ممبر پر بیٹھ کر اترنے تک، امام ممبر پر بیٹھ کر نماز ختم ہونے تک یہ ٹائم پورے میں دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے لوگوں نے لکھا ہے یہ وقت عصر کے بعد مغرب تک، اس لیے کہ آدمی دن بھر کام کرتا ہے تو شام میں مزدوری ملتی ہے، لہذا یہ وقت جمعے کا بڑا پیارا وقت ہے۔ اس لیے جن کو جو مشکل ہو، جن کو جو پریشانی ہو، جن کو جو تکلیف ہو، ان کو چاہیے کہ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے سب چیزوں سے فارغ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کریں، دعا کرتے رہیں مغرب تک، ایسے رہیں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ بہت ساری خصوصیتیں جمعے کی، اور جمعہ کا دن بڑا مبارک، عید الاضحیٰ سے عید الفطر سے زیادہ یہ دن اہم ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اس لیے جمعے کے دن بہت خاص اہتمام کرنا، نہانا دھونا، جلدی سے جلدی مسجد کو پہنچنا اور امام کے قریب بیٹھنا، امام کی باتوں کو سننا، اور بیکار کام کچھ بھی نہیں کرنا۔ خطبہ ہوتے وقت دستی لپیٹے، گدھا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے بولے بات کرو نا کو بھائی، گدھا ہے۔ جو آدمی دوسرے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے صاحب وہ بیوقوف ہے، خاموش، خطبہ سمجھ میں آیا تو بھی، نہیں سمجھ میں آیا تو بس۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن آدمی بیٹھتا ہے، نیند آتی ہے تو اپنی جگہ چھوڑ کے جا کے دوسری جگہ بیٹھ جائے، تو ایسے بھی آیا ہے۔
تو جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت ہے جمعے کی، لہٰذا یہ بھی ہم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ ایک اور چیز بھی انشاءاللہ اس کے متعلق آئے گی۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ دل میں ان کو جو کچھ خیال وسوسہ سب آیا، عمل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا۔ نیکی کا ارادہ کیے، نیکی نہیں کرے تو ایک ثواب لکھے گا، اور اگر نیکی کر لیے تو 70 ثواب لکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو ایسے بنا دینا، کہا نہیں، یہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہودی عیسائی جو بھی برائی کا ارادہ کریں گے برائی لکھ دی جائے گی، نیکی کریں گے تو ان کو ایک ثواب ملے گا، برائی کریں گے تو ایک عذاب ہوگا، ان کے لیے ایسا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنی زیادہ خیر و برکت ہے۔ اس امت کو گارنٹی دی گئی کہ صاحب تم کو کبھی قیامت تک ہلاک نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے کیا دنیا میں؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے کیا دنیا میں؟ نہیں۔ اس طرح پوری قومیں تباہ و برباد ہو گئے، چند لوگ رہ گئے، عذاب آیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، بندر اور سور بنائے گئے، ایسے ہوا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ تمہاری امت کو کبھی ختم نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے 3 دعا کیا، سجدے میں گر کے دیر تک دعا کرتے رہے، اٹھے، کہا 3 دعا کیا اللہ، 2 دعا اللہ نے قبول کر لیا، تیسری دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ میری امت کو بھوک سے پریشانی سے ہلاک نہیں کرنا اللہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک، تمہاری امت کو ہم ہلاک نہیں کریں گے۔ اللہ نوح علیہ السلام کی قوم جیسے پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئی، میری امت پانی میں ڈوب کر ختم نہ ہو۔ کہا ٹھیک، ہم کہیں گے، ایسے کریں گے۔ اللہ میری امت کے لوگوں کو آپس میں مت لڑا، کہ یہ دعا قبول نہیں۔ 3 دعا میں 2 دعا قبول۔ بھوک مری سے مریں گے نہیں پورے مسلمان، ڈوب کر مریں گے نہیں، ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن آپس میں لڑائی بھڑائی مسلمانوں کی، کہا اللہ نے یہ دعا ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کتنی لڑائی، کتنا اختلاف، کتنی سب پریشانیاں ہیں، کتنی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، کچھ بھی نہیں، آپس میں لڑنا بھیڑنا۔ مسلمان آپس میں کتنا لڑتے ہیں۔ البتہ اللہ نے یہ بھی کہا میں تمہاری امت کو یقیناً رحمت سے نوازوں گا اور دشمن کو تمہاری امت پر مسلط نہیں کروں گا۔ جیسے امریکہ مسلط ہے نا ابھی ہمارے اوپر، کہ صاحب پورے عرب کو پریشان کیا ہوا ہے، تم خود آپس میں لڑ کے دشمن کو دعوت دو گے۔ ویسے ہوا، کویت بھی، عراق بھی، فلاں بھی سب آپس میں لڑتے، امریکہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو دشمن ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا، یہ لوگ اگر اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں گے دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ سچے پکے مسلمان ہوں اور غیر مسلم ان کے اوپر سردار بن کے بیٹھے حکومت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک وہی حال ہے۔ جیسے فلسطین کا حماس ہے، ایک تاریخ قریب کی بات سمجھیے، محمود عباس بھی اسرائیل بھی طے کیے کہ حماس کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیے فلسطین کا صدر محمود عباس وہ کہتا ہے کہ حماس کو ختم کر کے ان کا زور توڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، حماس کے خلاف لڑنا ہے۔ کس کو؟ اسرائیل کو لے کے محمود عباس ان سے لڑتا ہے۔ ایسی موت ساری جگہ، مسلمان کو تباہ و برباد کیے۔ ٹیپو سلطان کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ ایک رافضی نے اس حکومت کو ختم کیا، انگریزوں کو بتائے یہ اس راستے سے آنا، فلاں کرنا، فلاں ٹیپو رہیں گا فلاں جگہ، ان کو ختم کر دینا، ان کی حکومت ویسے ہی گئی۔
بنگال کی حکومت آصف الدولہ وہ بھی ایک شیعہ کے ذریعے ختم ہوئی. بغداد کی اتنی بڑی حکومت ابن علقمی شیعہ, اس نے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا. پورے اسی آپس میں مسلمان لڑ کے یہ کرتے ہیں. اب انڈیا میں دیکھ لیجئے, اگر مسلمان متحد ہو گئے, متفق ہو گئے, ووٹ میں, الیکشن میں, کوئی طاقت مسلمانوں کو میجارٹی سے نہیں روک سکتی. اگرچہ کہ یہ ہم لوگ 20% ہیں, لیکن ہم بیلنس پاور رہیں گے. جس کو چاہیں گے وزیر اعظم بنائیں گے, جس کو چاہیں صدر بنائیں گے. لیکن کتنے بڑھ جاتے ہیں الیکشن کے موقع پر, کوئی ڈی ایم کے ہے, کوئی MDM کے ہے, کوئی صاحب یہ DM کے ہے, فلاں ہے. اللہ اکبر, 17 پارٹی میں 17 قسم کے لوگ ہیں. کیا ہوگا؟ تم لڑو گے, تم آپس میں متحد نہیں رہو گے, دشمن کو تمہارے اوپر بیٹھائیں گے. تم اگر متحد متفق ہو جاؤ گے تو پھر کوئی دشمن تم پر کامیاب نہیں ہوگا. مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی اسپین میں, قرطبہ میں, زبردست. پورے عیسائی مسلمانوں کے باج گزار, ٹیکس ادا کرتے, آتے ان کی عزت کرتے, سب کرتے. ایسا مسلمانوں کا ایک زمانے تک عروج رہا وہاں, اور سب ترقی رہی. بعد میں مسلمان آپس میں لڑ کے پورے اندلس کو بانٹ لیے. یہ تیری سلطنت, یہ میری سلطنت, یہ تیرا حکم, یا یہاں میرا حکم, یہ ہمارا شہر, یہ تمہارا شہر. پھر آپس میں لڑنے لگے. عیسائی خاموش دیکھتے رہے, کب تک لڑتے ہیں دیکھیں گے. اب ایک دشمن دوسرے دشمن سے, اپنے بھائی مسلمان سے لڑتا نا, جا کر عیسائیوں سے مدد مانگتے, بھئی ہمارے ساتھ دو بھائی, ہم لوگ جو ہے جیت گئے تو تم کو اور کیا دیں گے, جو مانگتے وہ دیں گے. ان کے پاس جا کے مدد مانگتے تھے. آخر میں عیسائیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کرنا ہے, اور پورے مسلمانوں کو چن کے قتل کر دیا. ایک زمانہ مسلمان روب کے ساتھ تھے, عزت کے ساتھ تھے. جب آپس میں لڑے تو عیسائی آ گئے اور اتنی بری طرح مسلمانوں کو مارے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت علی حضرت معاویہ میں لڑائی ہو رہی تھی, زبردست لڑائی. اس وقت روم کے بادشاہ نے سوچا کہ اچھا موقع ہے. حضرت معاویہ کو لکھا, تمہاری لڑائی حضرت علی سے ہو رہی ہے, میں تمہارے لیے فوج بھیجتا ہوں روم سے, تم کامیاب ہو جاؤ گے, حضرت علی کا خاتمہ ہو جائے گا, تم اجازت دو تو میں فوج روانہ کرتا ہوں. حضرت معاویہ نے لکھا, کتے, تو سمجھتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ کے اختلاف کر کے تجھے دعوت دیں گے؟ میں حضرت علی کا غلام ہوں, حضرت علی مجھے جہاں رکھیں گے لشکر میں وہاں رہوں گا, خبردار آئندہ سے ایسی بات نہیں سوچنا. کچھ نہیں ہوا. اتنا لڑنے کے باوجود حضرت علی حضرت معاویہ, کون ان پر آ کر حملہ کر سکے؟ کوئی نہیں حملہ کر سکے. لیکن مسلمان جب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو وہاں سے دشمن ان پر قابض ہو گئے, دشمن ان پر حملہ کیے. تو غرض یہ کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمراہی سے محفوظ کیا ہے, ہلاکت سے. تیسری ایک بات, اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو گمراہ ہونے سے بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق, میری امت کا یہ گروپ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا. عیسائیوں کا پورا دین مٹ گیا, یہودیوں کا پورا دین مٹ گیا, لیکن مسلمانوں کا دین کبھی ایسے نہیں ہوا. آج تک مسلمان کے علماء ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, پورا دین ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی امت میں بنایا کہ ہمیشہ اسے علماء رہیں گے. لیکن یہودیوں کیا ایسا نہیں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے نکلے, ایک کے پاس گئے, دو کے پاس گئے, آخر تیسرے نے کہا اب دنیا میں کوئی بھی عیسائی عالم نہیں ہے, میں آخری عالم تھا, میں جانتا تھا تورات, اب دنیا میں کوئی نہیں ہے, تم انتظار کرو آخر نبی کا, اگر وہ آ گئے تو ان پر ایمان لاؤ. تو دنیا میں اس طرح ختم ہو گئے. لیکن مسلمانوں کے علماء کبھی ختم نہیں ہوئے. آج تک الحمدللہ
1400 سال گزرنے کے باوجود علماء کے پاس کتاب و سنت ہے اور صاحب و شریعت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ان پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور ان کو سمجھانے بتانے والے بھی ہیں. اب دیکھ لیجئے عیسائیوں کو دیکھیے, ہفتے میں ایک دن چرچ کو جاتے ہیں, اتوار کے دن. کیا کرنے جاتے ہیں معلوم نہیں, اس لیے کہ جو شخص اللہ کے گھر کو جاتا ہے, مرد جاتا ہے جا کے اللہ کے عبادت کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, لیکن یہ لوگ تو بن سور کے لڑکیاں زیادہ جاتی ہیں لڑکوں سے زیادہ, اور لڑکے جا کے تماشے دیکھتے رہتے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہفتے میں ایک دن نماز پڑھے رہیں گے, ایک دن چرچ کو گئے رہیں گے؟ نعوذ باللہ. لیکن مسلمانوں کو دیکھیے, اپنے نبی کی سنت کو آج تک رکھے ہوئے ہیں. 5 وقت کی نماز ہر مسجد میں ہوتی ہے. کہیں بھی کسی بستی میں مسلمان بسیں فوراً مسجد بنانے کی کوشش کرتے, ہماری بستی ایک مسجد ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا ایک گروپ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا, کوئی اس کو مٹانا چاہے نہیں مٹے گا, کوئی اس کو خراب کرنا چاہے نہیں خراب کر سکتا. کتاب و سنت پر عمل کرنے والے قیامت تک رہیں گے. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو ایسے ملا. مسلمان دنیا میں اللہ کے گواہ, یہ کسی امت کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے ہوا. کیا اس کا مطلب ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لے گئے لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا بھائی, بڑا نیک آدمی تھا, سب لوگ اس سے خوش تھے, ایسا تعریف کیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. ایک دوسرا جنازہ تھوڑی دیر کے بعد گیا. صحابہ نے کہا بھائی بہت اچھا ہوا, مر گیا, سب کو ستاتا تھا, چوری کرتا تھا, پریشان کرتا تھا, چلا گیا, بہت اچھا ہوا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت واجبت وجبت. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول یہ واجبت وجبت وجبت آپ بولے کیا مطلب اس کا؟ کہا دیکھو جی, پہلا جو جنازہ گیا تم نے اس کی تعریف کی نا, اللہ رب العزت نے تم کو زمین میں گواہ بنایا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دوسرا جو جنازہ گیا اس کے لیے تم نے تعریف نہیں کی, برائی بیان کی اس کی, یعنی وہ برا آدمی تھا یہ کہا, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, برا آدمی رہتا ہے تو اس کے لیے چند لوگوں کو رکھتے, تعریف خوب کرو ان کی. شراب پینے والا تھا, شراب کبھی دیکھے بھی نہیں بھائی, شراب کبھی خریدے بھی نہیں, اپنے محلے میں شراب کی دکان تھی اسے بھی ہٹا دیے. ایسا سب جھوٹی تعریف کرتے, پوچھے تو بولتے نہیں تعریف کرے تو اللہ قبول کرتا نا. جھوٹے. سچے لوگوں کی تعریف, سچی تعریف اللہ قبول کرتا. پیسہ دے کے انعام دے کے جھوٹی تعریف کرائے تو اللہ قبول تھوڑی کرے گا. ایسے بھی دنیا میں مسلمان ہیں, مرے ہوئے برے آدمی کو, گندے آدمی کو, غلیظ آدمی کو تعریف کرنے والے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ یہ جو گواہی سچی دیں گے اللہ اس کو مان لے گا. بہت ساری حدیثوں کے اندر ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گنہگار بندوں کو معاف کر دے گا مسلمانوں کی دعا سے, مسلمانوں کی تعریف سے. وہ بندے مومن کہے گا کہ میں تو اتنے گناہ کیا, اللہ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, حالانکہ اللہ کے یہاں پورا ریکارڈ ہے. اللہ نے اس کے پورے ریکارڈ کو چھپا دیا اور جو نیکی کے کام تھے ان کو رکھ کے اس کو معاف کرا دیا. ایسے بھی آتا حدیث کے اندر. تیسری اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری صفیں, ہماری لائن جو ہے وہ فرشتوں کی لائن کی طرح بنائی گئی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نماز میں جب کھڑو سیدھے کھڑے ہونا اور فرشتوں کی طرف سب بنانا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول فرشتے کیسے سب بناتے ہیں, اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جیسے ہم بھی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یتمون الصف الاول فالاول, ایک صف پوری ہوگے بعد دوسری لائن, پوری ہوگے بعد تیسری لائن.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلی صف میں 4 آدمی کی جگہ ہے، دوسری صف میں پنکھا تلاش کرتے ہیں فین کہاں ہے، اور تیسری صف میں دیوار کہاں ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور چوتھی صف میں فلاں جگہ سونے کے لیے کہاں اچھی جگہ وہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان دنیا میں ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا فرشتوں کی طرح سب بنو، ایک آدمی کی بھی جگہ ہے فرسٹ رو میں، دوسری صف نہیں بنانا، پہلے صف کو پوری کرنا، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر اس کا تیسری صف۔ یہ فرشتوں کی صف، ہماری صفیں بھی نماز کے اندر فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم کو پورا ثواب ملے گا۔ پہلی صف میں جگہ ہے اور دوسری صف میں جگہ، دوسری صف بن گئی تو وہ ثواب بیکار چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں پہلی صف میں کتنا ثواب ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا، سب لڑیں گے میں پہلی صف میں، میں پہلی صف میں۔ آپ فرض کیجئے ہماری اس مسجد میں 11 آدمی کھڑے ہوتے، اب 40 آدمی آ گئے، میں پہلی صف میں آؤں گا، مجھے جگہ دو، مجھے جگہ دو۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خرا ڈالنا پڑے گا۔ 11 آدمی کا نام آتا ہے، اچھا پہلی صف میں کھڑو، اتنی خواہش کریں گے۔ لیکن ہمارے دیکھیے کہ صاحب پہلی صف میں جگہ رہی تو آگے بڑھتے نہیں، پتھر بت کی طرح کھڑے ہو جاتے جیسے اسٹیچو ہو، ڈھکل کے لے جاؤ۔ کیا ہے؟ پہلی صف میں جگہ ہے تو پہلی صف میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہرس کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے صرف مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے بڑا کمپٹیشن، اذان کو آدھا گھنٹہ ہے تو آئے تو جگہ کبھی کبھی ملتی۔ جو آدمی ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کو آتا نا، وہ رومال رکھ کے جا کے جلدی جلدی کھا پی کے وضو کر کے آ کے پھر آ کے بیٹھ جاتا۔ اگر وہ اذان ہونے پاؤ گھنٹہ تب آئے تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی اسے۔ پہلی صف کے اندر بیٹھ گئے تو صبح سے شام تک لوگ بیٹھتے، بس ظہر سے فجر سے ظہر تک کی جگہ خالی رہتی، بس باقی پورے ٹائم میں لوگ بیٹھ گئے تو ہٹتے نہیں پہلی صف سے۔ لیکن یہاں ہماری مسجدوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، جہاں کچھ بھی فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا میرے بھائیوں، ایک ضمنی بات، سنت پڑھنا ہو تو آگے آگے بڑھ کر پڑھیں۔ ایک آدمی یہاں سے 11 صف کے بعد سنت پڑھتا، کیا دیوار میں اسے ہے معلوم نہیں، دیوار کے پاس جا کے پڑھتا انہیں سنت۔ اب آدمی گزرنا چاہتا، اتنی دور سے یو ٹرن لینا پڑتا اس کو۔ کیا مصیبت ہے؟ بیٹھنے کے واسطے بھی آئے پہلے کہاں جگہ ہے وہاں بیٹھنا چاہیے، خیال کرتے نہیں لوگ۔ یہ سی دیکھتا، کوئی فین دیکھتا، کوئی دوست دیکھتا، کوئی دیوار دیکھتا، کوئی سونے کی جگہ دیکھتا۔ نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد کو، تفریح کرنے آتے۔ تو سنت پڑھنے والوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو آنے جانے میں، سب لوگوں کو آگے آگے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ہماری امت کو کیسے پہچانیں گے اللہ کے پیارے رسول؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو کیے تو ہاتھ یہاں تک دھوئے، یہ ہاتھ بھی یہاں تک دھوئے، اور پاؤں دھوئے تو پنڈلی کے قریب قریب دھوئے۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب جہاں تک وضو کا پانی رہے گا وہاں تک قیامت میں چمکتا رہے گا۔ میں چاہتا ہوں میرا پورا ہاتھ چمکتا رہے، میرا پاؤں چمکتا رہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنے لوگ رہیں گے قیامت میں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی پوری امت، اب مسلمان بھی رہیں گے، آپ کیسے پہچانیں گے آپ کی امت کو؟ کہا دیکھو میں پہچان لوں گا اپنی امت کو، جو بھی وضو کرے گا اس کے ہاتھ پاؤں چمکتے رہیں گے، میں سمجھ جاؤں گا ایک محمدی ہے۔ یہ کسی نماز پڑھنے والوں کو یہ ملے گا، بے نمازیوں کا چہرہ بھی کالا رہے گا، ہاتھ بھی کالا رہے گا، وہ جائیں گے یہودیوں کے ساتھ۔ نماز جو پڑھتا ہے، وضو جو کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سب چمکتے رہیں گے قیامت کے دن، اللہ کے پیارے رسول کی امت میں آ جائیں گے پورے لوگ۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے وضو کی اتنی برکت ہے کہ ان کے ہاتھ پیر بھی چمکنے لگتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی۔
جنت میں پہلے لوگ جانے والے مسلمان، جنت میں پہلے جانے والے ہمارے پیارے نبی، پل صراط پر پار کرنے والے سب سے پہلے ہماری امت۔ ایک یہودی آیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا محمد میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دیجیے آپ۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میں جواب دوں گا تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں جو فائدہ ہو نہ ہو آپ جواب دیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول تھوڑی دیر گردن نیچے ڈالے، یہ کاڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، زمین کھرچے، پوچھو۔ کہا قیامت قائم ہوگی تو لوگ کہاں رہیں گے؟ آسمان نہیں، تارے نہیں، سورج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں رہیں گے۔ کہا کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور کرتا ہوں اللہ کے رسول، اس کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلے پل صراط کو کون پار کریں گے اور جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین، میری امت کے مہاجرین۔ کہا آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو جو ڈش دی جائے گی کھانے کے لیے وہ کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ کہا کہ مچھلی کی کلیجی بھون کے ان کو دی جائے گی، وہ جنت کی مچھلی۔ کہا یہ بھی سوال آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو کھانے کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیل کا گوشت دیا جائے گا جو کہ جنت کے چارہ چرا ہے، جنت کا چارہ کھایا ہے۔ یہ بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال اور بھی کرتا ہوں، آخری سوال۔ میاں بیوی ملتے ہیں تو کبھی بچہ کبھی بچی، کبھی باپ کے جیسا کبھی ماں کے جیسے، یہ کیوں اللہ کے رسول ایسا ہوتا؟ کہا ٹھیک، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو مرد کی منی سفید ہوتی ہے، عورت کی منی ڈسچارج جو ہوتا ہے نا وہ پیلی ہوتی ہے۔ اگر بچے دانی میں پہلے مرد کی منی چلے جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ کے جیسا رہتا، اور اگر عورت کی منی پہلے چلے جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، ماں کے جیسا رہتی ہے۔ کہا ٹھیک بولے، پھر اسلام نہیں لایا۔ کہنے کا مطلب کیا؟ پل صراط پہلے کون پار کریں گے، جنت کو کون جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فقراء مہاجرین۔ تو کہا یہ جواب آپ کا ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے لوگ رہیں گے اس پل کو پار کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے۔ امت محمد کو بلاؤ، پہلے تم لوگ پار کرو، اس کے بعد یہ لوگ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے۔ کل بتایا نا اللہ کے رسول جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ سب ہونے والی بات ہے۔ تو لہذا پیارے نبی نے اس زمانے میں جو بات بتا دی، بچہ کیوں ہوتا ہے، بچی کیوں ہوتی ہے، وہ سب آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح تھوڑا کام کرو ثواب زیادہ، یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی۔ پیارے نبی نے بہت ساری باتیں بتائی، ایک حدیث بتائی کہ دیکھو ہم لوگ آخر میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم کو ثواب دینے والا ہے۔ ہمارا ٹائم عصر سے مغرب تک ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا صبح سے شام تک کام کرو، تم کو جیسے سمجھ لیجئے 100 روپیہ دیں گے۔ یہودی کام کرے 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 دوپہر ہو گئی، سست تھک گئے، کہا نہیں ہوتا ہم سے کام، بس ہم کام چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ارے شام تک کام کرو تو مزدوری ملے گی، مجھے مزدوری نہیں چاہیے، چلے گی۔ اس کا عیسائیوں سے کہا گیا تم دوپہر سے لے کے رات تک کام کرو، شام تک سورج ڈوبنے تک تم کو 100 روپیہ دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ محنت کر کے کام کرے کرے عصر تک تھک گئے، کہا نہیں صاحب ہم سے نہیں ہوتا کام، ہم جاتے ہیں۔ ارے تم پورے دن کام کرو گے، جب نہ مزدوری ملے گی سورج ڈوبنے تک، ہم کو مزدوری کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، اللہ نے کہا تم اب عصر سے لے کے مغرب تک کام کرو۔ عصر سے مغرب تک کام کیے تو اللہ نے سب پیسہ اٹھا کے ان کو دے دیا۔ چھوٹا کام کرو زیادہ ثواب پاؤ۔ ہم کتنا کام کیے عصر سے مغرب تک، ہم کو اتنا بڑا ثواب ملا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو
حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اللہ کے پیارے رسول 23 سال تبلیغ کیے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کام کی برکت بھی رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے 23 سال کا ثواب نوح علیہ السلام کے 950 سال کی تبلیغ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہر امت کو جو ثواب دینے والا ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ ثواب۔ اگر مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو ثواب، الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو ثواب۔ چھوٹے چھوٹے کام کا بڑا بڑا ثواب بتایا گیا شریعت کے اندر، دوسری امتوں کو اتنا بڑا ثواب نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی ہوا۔ آخری بات آج کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنے لوگ آئے اور ختم ہوں گے، جنت کو جانے والے جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا، صحابہ سنو، اگر اللہ تعالیٰ 1/4 مسلمانوں کو جنت میں بھیجے اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے وہ 4 میں 3 حصہ، اور تم لوگ 4 میں 1 حصہ، اللہ اکبر، اتنے زیادہ ہم لوگ جائیں گے جنت میں۔ اتنے نبیوں کی امت میں ہم لوگ 1/4 رہیں گے، اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے رسول نے 1/3 مسلمان جنت میں رہیں گے، اور 3 میں 2 حصہ 2/3، باقی پورے لوگ رہیں گے، اللہ اکبر، اور خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، سنو، آدھے لوگ جنت کے مسلمان یعنی محمدی، اور آدھے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فلاں فلاں جتنے انبیاء آئے، آدھے وہ لوگ 50-50۔ بہت خوش ہو گئے صحابہ کرام۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو 15 صف جنت کو جائیں گے۔ اب وہ کون سی صف ہوگی اللہ کو معلوم، ایک صف میں کتنے کروڑ ہوں گے اللہ کو معلوم۔ کہا کہ 15 صف جنت میں جائیں گے، اس میں 12 صف مسلمان رہیں گے، 3 صف پوری دنیا کے انبیاء پر جو ایمان لائے وہ ہوں گے۔ کتنے خوش ہو گئے صحابہ کرام کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اتنے زیادہ لوگ جنت کو جائیں گے۔ لیکن جنت کو جانے والے مشرک نہیں ہوں گے، سب کے سب توحید پرست ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت کو جنت میں داخل کر۔ اللہ نے وعدہ کیا 70,000 آدمی کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ 70,000 آدمی کو، کچھ نہیں، ڈائریکٹ جنت، ڈائریکٹ جنت۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اور بھی زیادہ کر، چلو 1,000 کے ساتھ 70,000 70,000 اور 1,000 کے ساتھ 70,000 کتنے کروڑ ہو گئے، بغیر حساب کتاب کے جنت کو جائیں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ لہٰذا یہ سب رحمتیں، برکتیں، انعامات اللہ کے پیارے رسول کو ملے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگوں کو ملے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسی امت اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائی ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنا کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اگر کل ہو سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا ذکر کریں گے کہ پیارے نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزات دیے تھے، اگر ان کا ذکر ہو سکے تو کل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فالوور، سچے متبع بنائے، کتاب و سنت کے شہدائی بنائے، سنتوں پر عمل کرنے والا، پیارے نبی کے لیے جان دینے والا، پیارے نبی کو دل سے چاہنے والا، محبت کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کریں، جو لوگ محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور کریں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا سے نوازے، جو لوگ توحید پر مرے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔